حدیث کی طرف اشارہ کیا. اچھا فرماتے اس کے بعد کوئی کام نہیں، بس کام سے کام. اب فرماتے ایک رات نا مجھے کو حاجت ہوئی تو میں اس کے کمرے کے قریب سے گزرا تو مجھے رونے کی آواز آئی. اس کے کمرے سے نا مجھے رونے کی آواز آئی. میں گھبرا گیا کہیں اس کو کہیں درد نہ ہو اس کی وجہ سے رو رہی ہے. اب فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو درد کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی، وہ مصلی پہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے رو رہی تھی. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن کریم پڑھ کے رو رہی تھی. اب فرماتے میں اس لیے رو رہا تھا وہ محمد حسین ہے، وہ ایک نوکرانی ہو کے مصلی پہ قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی سویا ہوا ہے. اب فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. اور میں کہتا ہوں ہو قرآن اور ہو صبح کا وقت تو کیا لطف پیدا ہوتا ہے. قرآن تو اس وقت بڑا مزہ دیتا ہے. دیکھو نا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو صبح کا وقت ہو تو پھر یہ قرآن کیا مزہ دے گا. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر ہو رہا تھا. کہتے اس نے وہ صبح کا وقت آیا اور اس نے دعا کرنی شروع. اب وہ دعا کیا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب مجھے میرے اندر دا مولوی جاگ گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں دروازہ کھول کے اس کو کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن اس طرح دعا نہ کرو. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تم سے محبت کرنے کی، بلکہ اس طرح کرو یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. محبت بھی بندے کو بڑا بڑا کچھ سکھاتی ہے، استادوں کا استاد بنا دیتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بندے کو. اب فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اب بھی اپنی بات میں پکی ہوں اور میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اب فرماتے وہ مجھے آگے سے کہنے دی محمد حسین اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگا کے رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا ہے. ہاں جی پھر وہ جگاتے ہیں. اب آپ خواہش تو کرو جاگنے کی، آپ بھی کبھی اس کے میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کبھی خواہش کرو نا یا اللہ ہمیں بھی صبح اٹھ کے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا کر، ہمیں بھی صبح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا کر. تو پھر دیکھو ہاں اللہ رحمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم مانگتے ہی کچھ نہیں. وہ دیکھو نا اقبال نے، میں سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی، میں بس اس کو کلوز کروں گا 2-3 باتوں کے بعد. دیکھو نا اقبال نے کتنا کچھ مانگا اللہ کی بارگاہ سے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. میں آپ کلوز کرتا جاؤں گا. جی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. جی اب ہماری دعائیں کیا ہے؟ یا اللہ فون دے دے پاویں مٹھے دے دے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ ٹھیک ہے نہیں اپنی دعائیں بدلنی ہیں. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر.
اور میں آپ کو سچ چڑھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اذان ہو رہی ہے، میرا دل کرتا ہے میرے پاکستان کے ہر بچے میں یہ رنگ ہوتا ہے۔ اور آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کیا ہو، آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کیا ہو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ ہے کیا ہو، اللہ نے آپ کو کیا کیا دے کے بھیجا ہے۔ اور آپ ہی تو ہو جس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ ہی ہو فی احسن تقویم، لیکن کیا ہے، ہم راستہ بھول گئے۔ پھر اقبال، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کی خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ نہیں، اپنا مقصد پہچانو۔ یہ 2 باتیں بس، ایک یہ ہوئے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے روض الریاضین، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ آپ بچوں کی اور میری بیٹیوں کی نظر ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی تھے تو ان کی حضرت ہجر علیہ السلام سے دوستی ہو، تو انہوں نے حضرت ہجر علیہ السلام سے پوچھا، اور ان کا حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے، صحابہ کا زمانہ دیکھا، تابعین کا دور دیکھا، تب تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی اس طرح کا ولی دیکھا ہے جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ آپ نے فرمایا ایک بار دیکھیا۔ پوچھا کدھر؟ فرماتے میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، اور امام عبد الرزاق، آپ امام بخاری کے دادا استاد، اب کہتے ہیں وہ وہاں درس دے رہے تھے، میں بھی بیٹھا درس سن رہا تھا۔ اب فرماتے کیا دیکھا کہ کونے میں ایک بچہ سویا ہوا، ایک لڑکا نا، اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے، کہتے میں نے جا کے اس کو ہلایا، میں نے کہا اے امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو سویا ہوا ہے؟ اب فرماتے اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اٹھایا، سر گھٹنوں میں رکھے مجھے کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا اتنی چھوٹی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں؟ اب فرماتے میں نے اس سے کہا اچھا پھر دس، اگر تو اتنا ہی بڑا پہلوان ہے بتا پھر میں کون ہوں؟ اب فرماتے اس نے سر اٹھایا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے چہرے کی پاکیزگی بھی پہ قربان ہو جاؤں، اتنا سونا چہرہ اس کا۔ اب فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگا حضرت اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ ہجر ہیں۔ اب کہتے اس کو پتا چل گیا میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا آپ کیا کیا ہو، اللہ نے آپ کو کیا کیا رنگ عطا کی ہے۔ لیکن کیا پھر بات کروں گا پتر، نوکری کے لیے نہ پڑھنا، علم حاصل کرو۔ حضرت بایزید، اور میں بس ایک اور بات پھر میں کلوز کر دوں گا، بایزید کا دور تب تابعین کا، پھر اپنا دور پر بات ختم، بس ٹھیک ہے۔ وہ اب ساری رات قیام فرماتے تھے۔ ایک رات کیا ہوا، ساتھ والے گھر سے تسلسل سے رونے کی آواز آ رہی تھی بچے کی، حالا ان کا خشوع خضوع اتنا قوی تھا، سارا بستان بھی روتا تو حضرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اتنا خشوع خضوع قوی تھا ان کا، لیکن دل اس لیے ڈر رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، خدا خیر کرے۔ ساری رات بچہ روتا رہا، محتاط لوگ تھے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی گاؤں والے باہر نکلے، آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ایک عورت نے دروازہ کھولا، اتنے حیا والے وہ لوگ تھے۔ اب اسے پوچھنے لگے تیرے گھر میں مرد کوئی نہیں؟ وہ کہتی نہیں، میرا خاوند تجارت پر گیا ہے اور جو مجھے وقت دے کے گیا تھا وہ آ نہیں سکا، 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں، وہ لیٹ ہو گئے، میں نے اس لیے دروازہ کھولا۔ آپ نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی ہے جس وقت پہ خاوند نے آنا تھا وہ آ نہیں سکا، اور اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اب میری غریبی کا یہ عالم ہے، جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آج رات کو یہ حال تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گھر میں اندھیرا تھا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا۔ آپ گھبرا گئے، بازار گئے، سودا سلف خریدا، لا کے گھر دیا، اور وہ مجوسیوں کا گھر تھا، مسلمانوں کا گھر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کہا پھر ضرورت ہو تو پیغام بھیج دینا، میں بھی دھیان رکھوں گا۔ اچھا وہ خامد آ گیا، آ کے سب سے پہلا سوال اس نے بھی یہی کیا، میں لیٹ ہو گیا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس 1 دن ہوئی پھر نہیں۔ اس نے کہا 1 دن کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی ہمارے ہمسائے نہیں مسلمان جو ہیں جی بایزید، وہ ایک رات بچہ بڑا رویا، حال یہ تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے لیے بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، بچہ ساری رات روتا رہا۔ اگلے دن حضرت آ گئے اور آ کے انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اچھا وہ کہتا پھر اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر کے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ حضرت بڑا شکریہ آپ نے فرمایا یار تو شکریہ کو رہنے دے، وہ جو ایک رات بچہ روتا رہا ہے نا، تو مجھے اس پہ معافی دے دے، تو شکریہ رہنے دے۔
جو ایک رات بچہ روتا رہا ہے نا تو مجھے اس پہ معافی دے دے. اس نے عرض کی حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحیح بات کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ سے سنا ہے, حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے, ہمیں گمان ہو گیا تھا کہیں حضور ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر رہے. اور ایک رات بچہ روتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں. تو شکریہ کو چھوڑ, میں نے شکریہ کے لیے کیا ہی نہیں. تو یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا ایک رات کے لیے, وہ جو بچہ روتا رہا ہے وہ دنگ رہ گیا. یہ کیسا مذہب ہے, اتنا سونا جی. وہ کہتے ہیں حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں, آپ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان کریں. حضرت جی مجوسیوں سے ہم نے کھے کٹا کرنا ہے, ہمارا تو اپنوں کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہے. نہیں حضرت آؤ محبتیں پیدا کریں. انہوں لگتا ہے پاکستان میں شکریہ, اللہ آپ کو باہر لے جائے. میں 2 بار گیا ہوں. مثلا آپ جاتے جاتے کسی سے ٹکرا گئے ہیں, سوری سوری سوری, تو پاکستانی کی واجہ کے گونا ہے کیوں سر گل تو نہیں کہا میں نے. وہ اس انداز سے سوری کریں گے آپ کو خود شرم آئے گی. ادھر پاکستانی بھیا ہے, پتہ نہیں یار کیا, ہم کہیں سے لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. میں بیٹا دیکھو میں سیکھنے اور سکھانے آیا ہوں, سچ بتانا کہیں سے لگتا ہے کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں. پتر شکریہ ادا کرنے سے بندے کی شان نہیں کم ہوتی, شان بڑھانا اور گھٹانا ہی اللہ کے دست قدرت میں. اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کی شان نہیں کم ہوگی. یہ افنان صاحب اور سلمان بھائی, یہ میرے دونوں میرے پیر بھائی بھی ہیں. ان کو پتہ ہے میرا سب سے پہلا گھر تھا نا, اور دوسرا گھر بھی, اب تو اللہ نے ماشاءاللہ بہت بڑا گھر دیا مجھے. ٹھیک ہے, وہ گلیاں اس طرح کی تھیں کہ بائک کو نا اس طرح کر کے پھر دوسری بائک گزرتی تھی. تو میں دین تھا, میں ہمیشہ بائک میں اس طرح کر لیا کرتا تھا کہ چلو یار یہ گزر جائے. لیکن ہوں انسان نا اندر یہ خواہش ہوتی تھی چل یار شکریہ کہہ جائے. لیکن انہوں نے بڑے غصے نا, انہیں جنہوں راہ دینا انہیں اور انج ہو جانا, لے بھی مولوی ڈرا چھڑے تاں ہی انج ہوئے. جی یار ہماری قوم, پتر مسکرانا سیکھو یار, مسکرانا سیکھو میرے بچوں. یہ پاکستان کو پی ٹی آئی یا نون لیگ نے ٹھیک نہیں کرنا, اس کو آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ ان سے یہ امیدیں چھوڑ دو, اس کو آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا ہے. ہاں یہ کسی نے باہر سے ٹھیک نہیں کرنے آنا. اس کو آؤ آج سے ٹھیک کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور پاکستان کس طرح ٹھیک ہونا ہے, جب آپ نے اور میں نے ٹھیک ہونا ہے. چلو جی اب میں آپ کو اپنے دور میں لے آیا, ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے بعد میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں لاؤں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ صوفی شاعر ہوئے بہت بڑے, میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو ہے. وہ بابے نے تو پتہ نہیں کادے نے لکھا ہے, لیکن اسی بڑی پڑی کی تھی ہے, میرا یار بھی تو میرا عشق. انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے لکھا تھا. خواجہ غلام فرید کی روح بھی جو ہے نا تڑپتی ہوگی اپنے مزار میں, اور ظالمہ کیتا کیجے میرے میں, میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو. بھائی کو عورت بندے کا ایمان تو نہیں نہ ہو سکتی. میں طاقت میں ہوں, اللہ کی قسم ہے میں طاقت میں ہوں, میں ان سب کو ٹھیک کر لوں. وہ خدا کا خوف کھاؤ, وہ جملے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لکھے گئے ہیں, ایک عورت مرد اور ایک مرد عورت کے لیے بول رہے ہو. کیا ایک عورت بندے کا ایمان ہو سکتی ہے؟ کیا ایک مرد کسی عورت کا ایمان ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں یہ پوچھنے والے کوئی نہیں. میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو, کو عورت کسی کا دین ہو سکتی ہے؟ کوئی مرد کسی کا دین ہو سکتا ہے؟ یہ جملے تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں لکھے تھے. میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو, میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. اور پھر اینڈ پہ کیا کرتے ہیں, میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. تو ایک ہندو, اور آپ کو لے جائے نا لاؤ سائڈ پہ کوٹ مٹھن شریف, بہت ہندو ہیں آج بھی وہاں. یہ ہم پیچھے بھی ہو کے آئے ہیں 12 دسمبر کو, پھر میرا ٹور ہے اسی سائڈ کا. بہت, یہاں تک کہ میں نے چوکوں میں مورتیاں لگی دیکھی ہیں, وہاں اس قدر کثیر تعداد میں ہندو ہیں. اور جو مسلمان بھی آپ کو ملیں گے نا وہ آپ کو یہی بتائیں گے, کوئی کہے گا میرا دادا مسلمان ہوا, کوئی کہے گا میرا پردادا مسلمان ہوا ہے, اور ہوا کس طرح یہ میں بتا کے بس بات ختم کروں. وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, تو ایک ہندو عورت نا پکوڑے لے کے آ گئی پلیٹ میں, اور عرض کرتی ہے حضرت یہ پہلے ایک پکوڑا بھی تو تسی کھاؤ, پھر ہم اپنے بچیاں ہوں دیں تاکہ برکت ہو جائے. وہ لکھا ہے آپ نے پکوڑا اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس کو کھا لیا. وہ ہندو عورت بڑی خوش ہوئی, چلی گئی. اچھا وہ پاس جو مرید بیٹھا تھا نا, جس نے حضرت کو سحری کروائی تھی,
وہ کرتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، یاد نہیں ہے آپ کا پھر بھی روزہ، تو آپ نے تو پکوڑے ہی کھائے ہیں نا، تو میرے خیال سے آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کا روزہ تھا، اس لیے میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ آپ کا روزہ ہی ہے۔ اب مسکرا کے فرمانے لگے نہیں مجھے بھی یاد ہے کہ میرا روزہ ہے۔ بس کرتا ہے حضور یہ پھر آپ نے کیا کیا، ہندو عورت کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا، ہائے ہائے۔ آپ آگے سے فرمانے لگے ہو سگیا روزے دی تے کل قضا کر لگی، جے دل ٹوٹ جاندہ تے ودا کی کرنا سی ہے نہیں دل ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کرنا۔ جی کسی نے واجب تو ہے نہیں کہنا ہوا نا نہیں سوری کچھ نہیں ہوگا۔ آؤ یار شروع کرتے ہیں، ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں نا، رویے دیکھتے کہ دکھ ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا۔ اور جو میں بات کرنا چاہتا تھا بڑی دفعہ کوشش کی میں لا نہیں سکا۔ آپ جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو ادھر اپنے والدین کا بڑا دو احترام کرو۔ اگر آپ بڑا چلنا چاہتے ہو، یہ میں کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑھا، آپ نے میری گفتگو بھی سن لی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن پتہ ہے میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس میرے والدین کی دعائیں ہیں، یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا کمال ہے۔ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تھا، بڑھاپے کی اولاد میں، اور میں نے جب جیسے اب آپ پڑھ کے آج تو لیٹ جاؤ گے نا، جیسے میں اسکول سے پڑھ کے جاتا تھا یا کالج 6 ماہ میں کالج پڑھا، پھر اس کے بعد میں سائڈ پہ آ گیا۔ میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی، تو میں نے گھر جانا تو میری والدہ صاحبہ نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے، تو میں نے دیکھنا برتن بھی دھونے والے پڑے ہیں، جھاڑو بھی نہیں دیا امی جی نے۔ تو میں نے پوچھنا امی جی کی ہوئے ہے، تو انہوں نے کہنا سلیمان بس درد ہون ڈئی ہرنیاں چ۔ میں نے جھاڑو پکڑ کے نا تو دینا شروع کر دیا، تو امی جی نے کہنا سلیمان نہ تو جھاڑو دے تو حافظ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا امی جی میں لوگوں نہیں حافظ ہاں، تہاڈا تے پتر ہی ہے نا۔ میں نے اپنی امی کو جھاڑو دے کے دیا، میں نے اپنی امی کو برتن دھو کے دیے، اپنی امی کو آٹا بھی گون کے دیا کرتا ہے۔ آج تو میرے پاس گاڑی ہے، اس وقت میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، اور میں اپنی امی کو سائیکل پہ سیر کروانے لے کے جایا کرتا۔